الحمد لله من تعالى علوا كبيرا عما يقول المجسمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعثه الله تعالى بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه أجمعين كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا قاسم نعم اللہ. عزیزان گرامی، گزشتہ ہفتے قانون شریعت کے درس میں ہم نے وہ باتیں سمجھی تھی، وہ عقائد سمجھے تھے جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے، اور جسمانیات یعنی جسم سے تعلق رکھنے والی، جسم کو عارض ہونے والی تمام باتوں سے بھی پاک ہے. جسم سے تعلق رکھنے والی ان تمام باتوں کو، ان میں سے اکثر و بیشتر باتوں کو صاحب کتاب نے فردن فردن ذکر کیا، اور اللہ تعالی کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے ہر ایک چیز کو الگ الگ طور پر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے، جسمانیات سے پاک ہے، اور اس طرح سے پاک ہے، اور اگر پاکی نہ مانی جائے تو اس میں کیا خرابی ہے. آج جو ہم درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو اس سے پہلے جو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادتی و نقصان، کمی و حلول وغیرہ، توالد و تناسل، حرکات، ان تمام اوصاف جسم اور احوال جسم سے پاک ہے. تو یہ جو پاکیاں بیان کی گئی، یہ جو عقائد فردن فردن بیان کیے گئے، یہ خلاصہ ہیں ان تمام آیتوں کا جن میں اللہ تبارک و تعالی کی تقدیس، اس کی تسبیح اور اس کا پاک ہونا، اس کا بے مثل ہونا، اور ان تمام عیوب سے منزہ اور بری ہونا بتایا گیا. تو یہ خلاصہ ہے اور استدلال کیے ہوئے وہ عقائد و مسائل ہیں جو ان آیتوں سے لیے گئے. تو وہ آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالی کا پاک ہونا، عیبوں سے پاک ہونا، اس کی تسبیح و تقدیس، اس کی بے مثلی کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، احتیاجی سے پاک ہے،
تو ان تمام آیتوں میں اس کا ذکر ہے، اور ان آیتوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ اب یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں قرآن و حدیث میں جو بعض ایسے الفاظ آئے ہیں، مثلا ید، وجہ، رجل اور ضحک وغیرہ، جن کا ظاہر یعنی ظاہر معنی جسمیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی قرآن پاک میں وہ الفاظ جو ایسے آئے ہوئے ہیں کہ جن کا ظاہری معنی یہ بتاتا ہے کہ یہ جسم سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، جیسے ید کا معنی ہاتھ، وجہ کا معنی چہرہ، رجل کا معنی پیر، ضحک کا معنی ہنسی، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک جسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے، تو یہ باتیں، یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالی کے متعلق جو قرآن پاک میں فرمائے گئے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان کے ظاہری معنی مراد لینا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں کچھ وضاحت کر دوں، یہ بہت خاص بات ہے، غور سے سنیں اور اپنا عقیدہ ایمان کی حفاظت کریں۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا تو یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، کہ اللہ تعالی نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو لوگوں کو ہدایت حاصل ہوگی اس قرآن کے ذریعے، وہ تو معنی صاف ہے، لیکن اسی سے گمراہ ہوں گے، تو وہ اسی قسم کی آیتوں میں جو ظاہری معنی مراد لیتے ہیں ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، تو اس میں جو دونوں پہلو ہیں، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی، تو ہدایت اور گمراہی کا یہ جو دونوں پہلو ہیں، اس کی ایک منشا جو ہے وہ قرآن پاک میں دو قسم کی آیتوں کا ہونا ہے۔ دو قسم کی آیتیں ہیں قرآن پاک میں، ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات۔ محکمات وہ آیتیں ہیں جن کے معنی، جن کی مراد بالکل صاف واضح، بالکل اس میں کوئی پوشیدگی نہیں، جن کے معنی میں وہ آیتیں ہیں آیات محکمات، اور کچھ آیتیں ہیں آیات متشابہات۔ آیات متشابہات میں کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کا معنی بالکل کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، جیسے حروف مقطعات، الف لام میم، کیا معنی ہے نہیں سمجھ میں آتا، کاف ہا یا عین صاد، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک میں جو آیات متشابہات ہیں ان میں سے بعض تو یہ ہیں کہ جن کا معنی بالکل نہیں سمجھ میں آتا، اور بعض وہ آیتیں ہیں کہ جن کا معنی سمجھ میں تو آتا ہے، یعنی ظاہری معنی تو اس کا معلوم ہے کہ اس لفظ کا ظاہری معنی یہ ہے، لیکن وہ معنی اللہ تبارک و تعالی پر صادق نہیں آ سکتا، ان معنی کا اللہ تبارک و تعالی پر صادقانہ محال ہے۔ یعنی یہ ید، وجہ، رجل وغیرہ، ہاتھ، استوا، جس کا ظاہری معنی بیٹھنا آتا ہے، تو یہ جن میں اس طرح کے الفاظ ہیں، تو اس سلسلے میں ہوا یہ کہ کیونکہ اب اس کے ظاہری معنی سے یہ سمجھ میں آیا کہ معاذ اللہ
اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہے یا پیر ہے یا چہرہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا بیٹھنا ظاہری معنی سے، تو وہ لوگ جن کے دل میں کجی تھی، جن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو وہ لوگ جن کے دل میں کجی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، تو وہ آیات متشابہات کے معنی کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کے معنی میں غور کرتے ہیں، اس کے معنی ظاہری معنی ابتغاء الفتنتی، فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو وہ لوگ جن کے دل میں کجی تھی تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے لوگوں کو، عام لوگوں کو، بے علم لوگوں کو یا کم علم لوگوں کو جو جاہل قسم کے ہیں انہیں گمراہ کرنا شروع کیا کہ دیکھو قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، معاذ اللہ یہ کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اللہ کا چہرہ ہے، تو گمراہ کرنا شروع کر دیا اس کو لے کر۔ لیکن وہ آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے مثل ہونا بیان کیا گیا ہے، ان آیتوں کو ان کے دلوں سے بھلا دیا، ان آیتوں کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ وہ آیتیں تو بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیب سے پاک ہے، مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، کسی کے مثل ہونے سے پاک ہے، اس کا کوئی جوڑ ہو اس سے پاک ہے، تو وہ آیتیں نہیں بتائیں بلکہ لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرنا شروع کیا۔ لیکن وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی اور جو پکے علم والے تھے، جنہیں فرمایا گیا والراسخون فی العلم، جو پکے علم والے تھے، تو ان پکے علم والوں نے، ان ہدایت یافتہ علماء نے یہ بتایا کہ یہ الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں، مگر کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیتیں بھی نازل فرمائی ہیں، آیات محکمات جن میں اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کی گئی ہے، بے عیب ہونا بیان کیا گیا ہے، لہذا یہ معنی، یہ الفاظ جن کے ظاہری معنی سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معاذ اللہ اس طرح سے ہو کہ خدا عرش پر بیٹھا ہے یا اس کا ہاتھ پیر ہے وغیرہ، جو ہماری ظاہری سمجھ میں جو سمجھ میں آتا ہے ظاہری طور پر، یہ معنی تو ہرگز قطعاً مراد نہیں ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا جو علم میں پکے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، تو اب یہ جو ہے ان کا جو ظاہر معنی ہے وہ مراد نہیں ہے۔ جب ظاہری معنی مراد نہیں ہے تو پھر جو ہدایت یافتہ تھے، تو وہ ہدایت یافتہ علماء دو قسم میں، دو گروہ میں بٹے۔ ان میں بعض نے یہ فرمایا کہ یہ جو الفاظ ہیں جن کا ظاہری معنی تو ایسا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر صادق نہیں کیا جا سکتا، محال ہے، تو اب اس کا کیا معنی مراد لیں؟ تو بعض علماء نے، اکثر علماء نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کا ظاہری معنی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر فٹ نہیں کر سکتے، جو کہ محال ہے، تو ہم اس کی مراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ جو بھی ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے؟ یہاں ید سے، جس کا ظاہری معنی ہاتھ ہوتا ہے، اس کی یہاں ید سے مراد کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے۔ استوا علی العرش میں استوا سے مراد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانے۔ تو بعض علماء نے، بعض ہدایت یافتہ علماء نے اپنی مراد کو یہ فرمایا کہ ہم اپنی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، کہ اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، کہ اور بس اسی پر اتفاق کرتے ہیں کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ جو کچھ ہے
ہم جو بھی ہے اس کے معنی مراد پر ہمارا ایمان ہے، اور جتنی بھی آیاتیں ہیں، آیات متشابہات ہیں، آیات محکمات ہیں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اس میں معنی کیا ہے وہ ہم مراد نہیں نکالیں گے، بلکہ اس کے معنی اور مراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس کا ظاہری معنی تو مراد نہیں لینا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات محکمات بھی نازل فرمائی، یعنی وہ آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، بے عیب ہونا بیان کیا گیا ہے، بے مثل ہونا بیان کیا گیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیتیں اتاری ہیں اور ان آیتوں کے بارے میں فرمایا ہن ام الکتاب، وہ آیتیں ام الکتاب ہیں، یعنی تمام احکامات کی جڑ ہیں، اصل ہیں، اور یہ ہے متشابہات۔ تو وہ آیتیں جن میں پاکیاں بیان کی گئی وہ ہیں اصل، اور یہ ہے فرع، یعنی جس طرح ایک درخت ہوتا ہے اس کا جو تنا ہے وہ ہے اصل، اور جو شاخیں ہیں وہ ہے فرع، جو کچھ نکلا وہ سب ہے فرع۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جب اصل ہے، آیات محکمات ہے، اصل آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس، تسبیح، پاکی، بے عیبی، بے مثلی بیان کی گئی ہے، وہ آیتیں ہیں، وہ اصل ہیں۔ تو یہ جو فرع ہے اس کا راستہ تو معلوم ہی ہو گیا کہ اگر ہم اس کی تعویل کرتے بھی ہیں تو جو ان کی اصل ہے اس کے مطابق ہم اس کی تعویل کریں، کہ ان اصل کے مطابق ہو جائے ان کا معنی، اور وہ ان آیتوں میں، اصل آیتوں میں، آیت محکمات میں جو پاکی بیان کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، ان سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو، ان سے مخالف نہ ہو معنی، ایسے معنی ہم بیان کریں۔ تو انہوں نے، ان علماء نے یہ جو الفاظ ہیں ان کا ظاہری معنی مراد نہیں لیا، بلکہ ان میں تعویل فرمائی اور تعویلی معنی مراد لیے، اور تعویلی معنی مراد لیے کہ ید سے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے مثلا، اور انہوں نے جو تعویلی معنی مراد لیے، تو تعویلی معنی مراد لینے کے بعد بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہم تعویلی معنی مراد لے رہے ہیں تو اسے ہم یقین سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہی مراد ہے، اصل جو مراد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانے، لیکن کیونکہ آیات محکمات ہیں، اصل آیتیں ہیں، تو ہم ان کے مطابق اگر ہم اس کے معنی مراد اگر ظاہر کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو کیونکہ اس کے مخالف بھی نہیں ہوں گی، ان کے خلاف بھی نہیں ہوگی، تو پھر حرج کیا ہے۔ اور ایک فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر، کیونکہ یہ آیتیں ایسی ہیں، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو عوام کو ان میں غور و فکر کرنے سے منع کیا جائے گا، لیکن کیونکہ منع کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود پھر یہ ہوگا کہ اس میں کچھ تو ہے، تو پھر وہ غور و فکر کریں گے اور پھر ظاہری معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا انہوں نے تعویل معنی اس طرح کے ایک مطابق اور مناسب معنی، انہوں نے تعویلی طور پر احتمالی معنی انہوں نے بیان کیا، تاکہ اگر عام آدمی اس کے سمجھنا بھی چاہے تو ان مناسب معنی کو سمجھ لے اور اسی پر یقین رکھے۔ لہذا انہی کے متعلق یہاں پر بیان کیا گیا، یہاں جو فرمایا انہی کے متعلق فرمایا، لہذا اپنا ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ جو یہ کہے معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے یا پیر ہیں، تو بہت سے گمراہ گروں نے اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور آج بھی ایسے ہیں مقرر، یہ آج بھی اس طرح کے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہونا یا اس کا بیٹھا ہونا یا اس کا جسم ہونا یا اس کا مکان ہونا ثابت کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات کہیں بھی آئے، جب آپ یہ باتیں سمجھے ہوں گے تو آپ اس طرح کی بات کہیں بھی سامنے آئے تو آپ فوراً اس کا رد کریں گے، اور فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ غلط بول رہا ہے۔
تو آئیے ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں. فرمایا کہ قرآن و حدیث میں جو بعض ایسے الفاظ آئے ہیں مثلا ید، وجہ، رجل، ضحک وغیرہ جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی جن جگہ ظاہری معنی یہ بتاتا ہے کہ یہ جسم ہے، جسم سے تعلق رکھنے والی ہے، تو ان کا ظاہری معنی مراد لینا گمراہی اور بد مذہبی ہے. اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہری مراد نہیں ہے کہ اس کے حق کے اللہ تبارک و تعالی، اس کے حق میں یعنی اللہ تبارک و تعالی میں اس کا ظاہری معنی مراد لینا محال ہے، اس کا ظاہری محال ہے. مثلا ید، اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے ہاتھ، مگر ید کی تعبیر قدرت سے کی گئی، جہاں ید ہے اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت مراد ہے، تعبیری معنی، احتمالی معنی. اور وجہ، جس کا ظاہری معنی ہوتا ہے چہرہ، فرمایا وجہ سے ذات مراد ہے، وجہ سے ذات. اللہ تبارک و تعالی چہرہ، اس کا چہرہ نہیں ہے، چہرے سے پاک ہے، ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے پاک ہے. میں نے سنا ایک مقرر کہہ رہا تھا معاذ اللہ، جو آج بھی ہے، لوگ اس کی بڑی تقریریں سنتے ہیں، وہابی طارق جمیل. ایک کلپ میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ جنت میں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے حوروں کا میک اپ کیا، معاذ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت کیا اس نے. تو اس طرح سے جو کہیں بھی بات آپ سنیں تو فوراً اس کو رد کریں، دوسروں کو بھی بچائیں، خود بھی بچیں. تو فرمایا کہ وجہ سے اس کی ذات مراد. استوا، استوا جہاں بھی لفظ آیا قرآن پاک میں، اس سے اس کی اللہ تبارک و تعالی کا غلبہ اور توجہ مراد، یعنی توجہ، استوا کی غلبہ وہ توجہ سے کی جاتی ہے، یعنی تعبیر کی جاتی ہے اس معنی سے. لیکن بہتر اور اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے کہ جو کچھ ہے قرآن پاک میں، جو بھی ہے ہماری سمجھ میں جو آئے وہ بھی، جو نہ آئے وہ بھی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم سب ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. تو وہی فرمایا بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ کے سپرد کرے کہ وہی جانے اپنی مراد. ہمارا تو اللہ اور اس کے رسول کے قول پر ایمان ہے کہ استوا حق ہے، ید حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا سا استوا نہیں، اس کا ید مخلوق جیسا ید نہیں، اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق جیسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہیں یاد رکھ کر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی اس دولت کو سلامتی کے ساتھ قبر تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام و سنیت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.